السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے کام چور کوا اور محنتی چڑیا۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل میں ایک چڑیا اور ایک کوا رہتے تھے۔ وہ دونوں ہمسائے تھے۔ کوا بہت ہی سست اور کاہل تھا، جبکہ چڑیا بہت ہمدرد تھی۔ ایک دن دونوں نے دیکھا کہ جنگل کے سبھی جانور بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا تو جانوروں نے بتایا کہ ابھی یہ خبر ملی ہے کہ چند مہینوں کے بعد ایک شدید قسم کا قحط پڑے گا اور سبھی جانور خوراک کی تلاش میں ہیں تاکہ اپنے اپنے گھروں میں اسے جمع کر لیں اور قحط کے دن آرام سے گزار سکیں۔ کوے اور چڑیا نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ گندم کی کاشت کریں گے۔ اگلے دن چڑیا نے دیکھا کہ کوا سو رہا ہے۔ صبح صبح وہ کھیت میں گئی، گندم کے لیے کھیت تیار کرنا شروع کر دیا۔ جب دوپہر ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کوا آنکھیں ملتا ہوا آ رہا ہے۔ کوے نے آتے ہی کہا، چڑیا بہن، تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ میری تو ابھی آنکھ کھلی ہے۔ چڑیا نے کہا، کوے بھیا، آپ سو رہے تھے، کوئی بات نہیں، اب ہم مل کر کام کر لیتے ہیں۔ کوے نے لاپرواہی سے کہا، چڑیا بہن، ابھی تو مجھے بہت سستی محسوس ہو رہی ہے، میں نہا کر آتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو۔ چڑیا نے کہا کہ نہا آؤ، لہٰذا کوا چلا گیا۔ اور دوپہر گزری، شام گزری، لیکن کوا واپس نہیں آیا۔ اور آیا تو تب چڑیا جب واپس اپنے گھر آ رہی تھی۔ راستے میں کوا چڑیا کو ملا اور کہنے لگا، چڑیا بہن، راستے میں مجھے میرا دوست مل گیا تھا اور مجھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ چڑیا نے کہا، کوئی بات نہیں کوے بھیا، ہم صبح اکٹھے چلے جائیں گے۔ کھیت تیار ہو چکا تھا، اب بیج اور پانی ڈالنا ہی باقی تھا۔ اگلے دن صبح سویرے چڑیا نے کوے کو اٹھایا۔ کوا اٹھ تو گیا، بلکہ کھیت میں جا کر کام کروانے کے بجائے وہ جا کے سو گیا۔ چڑیا نے بہت اٹھایا لیکن وہ سویا رہا۔ شام کو جب سارا کام مکمل ہو چکا تو چڑیا نے کوے کو اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ اب فصل تیار ہو گئی، کٹائی ہو گئی۔ کٹائی میں بھی کوے نے چڑیا کا ہاتھ نہ بٹایا اور طرح طرح کے بہانے کرتا رہا۔ اور جب فصل کاٹنے کا وقت آیا تو کوا سب سے پہلے کھیت میں پہنچا ہوا تھا۔ اس نے سارے دانے اپنے لیے رکھے اور سارے سٹے چڑیا کو دے دیے۔ چڑیا بیچاری بہت غمزدہ ہوئی۔ اس نے کہا، کوے بھیا، یہ تو ناانصافی ہے، آپ نے اچھا نہیں کیا، سارا کام میں نے کیا اور ہم دونوں میں فیصلہ ہوا تھا، آدھے دانے اور سٹے آپ رکھیں گے اور آدھے دانے اور سٹے میں رکھوں گی، اب آپ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن کوے نے ایک نہ چڑیا کی سنی اور اسے دھکے دے دیا اور سارے دانے لے کر گھر آ گیا۔ اب چڑیا بیچاری نے ان سٹوں کے ساتھ اپنے گھر کو مضبوط کر لیا اور کوا وہ سبھی دانے اپنے بوسیدہ سے گھر میں رکھ لیے۔ قحط کے دنوں میں چڑیا نے مشکل سے گزارا کیا، جو تھوڑی بہت ہی خوراک جمع کی اسی سے ہی کام چلایا۔ چڑیا کمزور اور کوا بہت موٹا ہو گیا، کیونکہ اس کو تو کوئی کام نہیں تھا اور خوراک اس کے پاس وافر مقدار میں تھی۔ جب قحط ختم ہوا اور بارش آئی تو جنگل کے سبھی جانور بہت خوش ہوئے کہ اب ان کو خوراک ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ کیا، بارشیں مسلسل آ رہی تھیں، طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں اور بارشیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ہوا یوں کہ پھر سیلاب آ گیا۔ جنگل کے سبھی جانور اور پرندے جنگل چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ جب سیلاب گزر چکا تو جنگل کے جانور واپس آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوا اور اس کے گھونسلے کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے اور چڑیا کا گھونسلہ ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہے، کیونکہ چڑیا نے اپنا گھر مضبوط تیار کیا ہوا تھا اور اس مضبوطی کی وجہ سے طوفانی ہواؤں نے بھی اسے کچھ نہیں کیا۔ اب کوے کو تلاش کیا جانے لگا۔ دیکھا کہ ایک جگہ پر دانوں کے ڈھیر کے اوپر موٹے کوے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔
جنگل کے سبھی جانور اس کے لیے پریشان تھے کہ سستی اور قائلی کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی اور اس کی لالچ کی وجہ سے اس کی جان گئی۔ اگر تم آدھے سکے لے کر اپنا گھر مضبوط کر لیتے اور آدھے دانے مجھے دے دیتا تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، اور نہ تم اتنے موٹے ہوتے اور سیلاب کے دنوں میں اڑ کر دوسرے جنگل چلے جاتے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو اس کی جان نکل چکی تھی اس کی لالچ اور سستی کی وجہ سے۔ جنگل کے تمام جانوروں نے اس کی لاش کو سائڈ بھی کیا اور تمام دانے چڑیا کو مل گئے، اور چڑیا نے وہ تمام دانے اپنے گھر میں رکھے، خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی کھلائے، اور جنگل کے تمام جانوروں کو وہ دانے بانٹ دیے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ کبھی بھی لالچ اور سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کو نکارا بنا دیتی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔